رمضان 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود الکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ناظرین، آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان میں۔ آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ محبت و سلام، اللہ آپ سب کو آباد رکھے۔ جو ہمارے ویورز جو ناظرین دکھ رہے ہیں سب کے لیے بہت ساری دعائیں، اور جو ملک سے باہر ہیں ان کے لیے بھی بہت ساری دعائیں۔ اللہ تمام کو آباد رکھے، اللہ پاک تمام بیماریوں سے محفوظ فرمائے، تمام پریشانیاں سب کی دور فرمائے۔ آج الحمدللہ نو رمضان کریم ہے۔ آج انشاءاللہ سرکار کی شان کے حوالے سے انشاءاللہ ہم نے گفتگو کرنی ہے کہ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا۔ ہمارے درمیان موجود ہیں وطن عزیز پاکستان کے نام پر ثنا خاں، خوش الہان ثنا خاں، مہمان ثنا خاں، جناب محترم نعیم طاہری صاحب۔ السلام علیکم نعیم طاہری۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجاز بخیر؟ الحمدللہ، اللہ آپ کو آباد رکھے، سلامت رکھے۔ کیوں نہ تلاوت سے آغاز کیا جائے؟ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ نعیم طاہری صاحب، بہت عمدہ تلاوت، اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ میں گزارش کروں گا کہ حمد بھی ہو جائے اور پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے نعت شریف پر نذرانہ بھی ہو جائے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا مولا، لیکن تیری رحمت کا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا، لیکن ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک لہر سی اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا، لیکن اور باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجھائے، باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجھائے،
اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا مولا، اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا مولا، میں بندہ آسی ہوں۔ اب نعت شریف بھی ہو جائے تو سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سرکار کی محفل جو سجانے میں لگے ہیں، سرکار کی محفل جو سجانے میں لگے ہیں، کیا بات ہے؟ سرکار کی محفل جو سجانے میں لگے ہیں، سرکار کی محفل جو سجانے میں لگے ہیں، سجانے میں لگے ہیں، جنت میں وہ گھر اپنا بنانے میں لگے ہیں، جنت میں وہ گھر اپنا بنانے میں لگے ہیں، جنت میں وہ گھر اپنا بنانے میں لگے ہیں، سرکار کی محفل جو سجانے میں لگے ہیں، اور یا رب حب لی امتی دن رات یہ کہہ کر، دن رات یہ کہہ کر، یا رب حب لی امتی دن رات یہ کہہ کر، دن رات یہ کہہ کر، آقا میرے مولا کو منانے میں لگے ہیں، آقا میرے مولا کو منانے میں لگے ہیں، آقا میرے مولا کو منانے میں لگے ہیں، سرکار کی محفل کو سجانے میں لگے ہیں، اور چھیڑو نہ نکیرین ابھی قبر میں مجھ کو، قبر میں مجھ کو، چھیڑو نہ نکیرین ابھی قبر میں مجھ کو، قبر میں مجھ کو، سرکار کو ہم نعت سنانے میں لگے ہیں، سرکار کو ہم نعت سنانے میں لگے ہیں، سرکار کو ہم نعت سنانے میں لگے ہیں، اور مانگو گے جو مل جائے گا اے مانگنے والوں، اے مانگنے والوں، اے مانگنے والوں، مانگو گے جو مل جائے گا اے مانگنے والوں، اے مانگنے والوں، سرکار کرم اپنا لٹانے میں لگے ہیں، سرکار کرم اپنا لٹانے میں لگے ہیں، سرکار کرم اپنا لٹانے میں لگے ہیں، اور محشر کی کڑک دھوپ میں سرکار کو دیکھا، سرکار کو دیکھا، سرکار کو دیکھا، محشر کی کڑک دھوپ میں سرکار کو دیکھا، سرکار کو دیکھا، امت کو لیے جام پلانے میں لگے ہیں، امت کو لیے جام پلانے میں لگے ہیں، امت کو لیے جام پلانے میں لگے ہیں، اور نجدی سنیوں کو مٹانے میں لگے ہیں، مٹانے میں لگے ہیں، سرکار کی محفل جو سجانے میں لگے ہیں، سرکار کی محفل جو سجانے میں لگے ہیں، سجانے میں لگے ہیں، جنت میں وہ گھر اپنا بنانے میں لگے ہیں، جنت میں وہ گھر اپنا بنانے میں لگے ہیں۔
ماشاءاللہ. حضرت آپ کا استاد کون ہیں جن سے آپ نے نعت شریف کا یہ؟ نعت شریف میرے 2-3 دوست ہیں جن سے دوست ہیں، دوستی میں استاد بھی ہیں، وہ بھی میں ان کا استاد ہوں، وہ میرے شاگرد بھی ہیں، اور وہ میرے شاگرد ہیں، میں ان کا استاد ہوں. بس اس طرح سسٹم چل رہا ہے. ماشاء اللہ. اللہ مزید برکت عطا. وقت ہوا ہے ایک وقفے کا. آج 9 رمضان کریم ہے. اللہ کریم سب کو برکت عطا فرمائے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. ہائی اسپیڈ ہر پل چلے، ایک قدم آگے. نور فاطمہ بلیسنگ ایک اہڑو اپارٹمنٹ کمپلیکس جہمیں اویں پہجو گھر بنائण چاہیو. فاطمہ گیلیکسی جی بروقت بکنگ کھان پوئے زہرا بلڈرز ऐं ڈیولپرز جو آسائشن سان بھرپور تجارتی ऐं رہائشی منصوبو. مین بائی پاس روڈ، انک سٹی ऐं ٹویوٹا پوائنٹ موٹرز جے سنگم بائی برتھ کمرشل پلاٹ تے 220 فٹ کشادے روڈ سان لاگاپیل. کاروبار لائے کشادہ شو رومز. دورے جدید جی سمورن سہولتن سان روشنی ل فل گلاس وال ڈرائنگ رومز. نور فاطمہ بلیسنگ انٹرنیشنل طرز تے ڈیزائن تھل 4 سائڈ کارنر اپارٹمنٹس بلڈنگ چین 5 ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स. दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया. 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम. प्रोजेक्ट्स त केतरा ई ॾिठा हूंदा अव्हां. हिते ख़ास आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद. नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे, जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज. For booking and details, Noor Fatima Blessing, Zahra Builders and Developers. Phone number 0317 3888 986 या 0317 3888 987. فائزہ بیوٹی کریم کو ہے آپ کی خوبصورتی کا خیال، اس لیے سوشل ڈسٹنس کے اس وقت میں فائزہ بیوٹی کریم ہے آپ کے بہت ہی قریب. اس ویڈیو پر دیے گئے لنک پر کلک کریں، ہماری ویب سائٹ پر جائیں اور اپنے موبائل پر ان قریبی فارمیسیز کے بارے میں جانیں جہاں فائزہ بیوٹی کریم آپ کے لیے دستیاب ہے. تو ابھی کلک کریں اور فائزہ بیوٹی کریم پک کریں. A product by Punya Brothers. کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ماسک کا استعمال لازمی کریں. ہاتھوں کو بار بار دھوئیں. چہرے کو چھونے سے گریز کریں. استعمال شدہ چیزوں کو سینیٹائز کریں. بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں. تمام احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور محفوظ رہیں. A public service message by Lasifa Bread. ایمرلڈ ہوٹل اینڈ مال حیدرآباد، مین آٹوبان روڈ پر بولیورڈ مال کے ساتھ. Executive Gym. Wonderful swimming pool, spacious and comfortable rooms, great environment. The class you deserve. Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. پاکستان میں پہلی دفعہ ہوٹل انڈسٹری میں سرمایہ کاری کا شاندار موقع. اب آپ بن سکتے ہیں 4 اسٹار ہوٹل کے مالک. 40% آمدنی کے حصے دار بنیے. بگ برانڈز کی موجودگی سے حاصل کیجئے گارنٹیڈ رینٹ.
बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई इक़सात में। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन, Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. बुकिंग और तफसीलात के लिए हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, फोन 022 341 3204 and 05. वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं रमज़ान करीम की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन कर मैं रमज़ान में आपका मेज़बान साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद अली नक्शबंदी हैदराबाद न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत है। आज नूर रमज़ान करीम है, अल्लाह इसकी बरकतें सबको अता फरमाए। हमें ज्वाइन किया है मेहमान ने जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी नबील अहमद अवान साहब। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लामा साहब आप खैरियत से हैं? ठीक है, अल्लाह आपको मज़ीद तरक्कियाँ और बरकत अता फरमाए। अच्छा अल्लामा साहब, मैं याद कर रहा था कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है, जो मौजू हमने लिए वो मौजज़ात और शान सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। तो पहला सवाल हमारे नाज़रीन का है कि आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो जो वाक़या है दरख्त वाला के दरख्त ने चलना शुरू कर दिया, उस हवाले से ज़रा कुछ इस पर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह अली भाई, आपने जो मौजू का इंतखाब किया है, इस मौजू पे अगर हम पूरा माह ही गुफ्तगू करें तो मुकम्मल नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जितने भी अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं, कम व बेश 1,24,000, तो हर नबी मौजज़ा लेकर तशरीफ़ लाए और किसी मखसूस कौम की तरफ भेजे गए, कबीले की तरफ भेजे गए। मगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कि हमने आपको तमाम ज़मीन और आसमान के लिए रसूल बना के भेजा। जितनी भी इसमें मखलूक है, आलमीन हैं, उन सब के लिए आप रसूल हैं। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम मौजज़ा लेकर नहीं बल्कि सरापा मौजज़ा बन के है। आका अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी सर से लेकर पाँव तक हुजूर सरापा मौजज़ा हैं। बेशक आपका चलना, आपका बैठना, आपका उठना, आपका खाना, आपका पीना, आपका बोलना, आपका सुनना, आपका आराम फरमाना, आपका जागना, ये तमाम मौजज़ात में शुमार हैं। और सबसे बड़ा आका अलैहिस्सलाम का जो मौजज़ा है वो ये कुरान पाक है, जिसकी निस्बत इस माह मुक़द्दस से भी है, और ये वो मौजज़ा है जो क़यामत तक रहने वाला है। बेशक, बिल्कुल। और जिस तरह आपने सवाल किया दरख्त का चलना, दरख्त के बारे में, तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम नमाज के बाद मस्जिद से बाहर तशरीफ़ लाए थे, तो एक अरबी ने आकर सवाल किया कि हुजूर मैं आप पर ईमान ले आऊँगा अगर ये सामने वाला दरख्त जो है ये आप पर ईमान ले आए, यानी ये कलमा पढ़ दे, तो यानी उसने मौजज़ा तलब किया। तो मेरे आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तू खुद जाके दरख्त से कह दे कि तुझे अल्लाह का रसूल बुला रहा। हाँ, अल्लाह का रसूल बुला रहा। जी जी। तो वो अरबी गया और उसने दरख्त के करीब जाके कहा कि तुझे अल्लाह का रसूल बुला रहा है। तो सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने देखा कि दरख्त दाएं बाएं आगे पीछे हिला और जड़ों को चीरता हुआ सरकार के कदमों में हाजिर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरे आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इशारा फरमाया तो उसके पत्ते पत्ते से कलमा शरीफ की आवाज़ बुलंद होने लगी। फिर दोबारा वो अपनी जगह पर चला गया। तो ये मौजज़ा देखकर वो अरबी मुसलमान हो गया और कलमा पढ़ के दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया। इस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरताबा कदम सरापा मौजज़ा बनाकर भेजा है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम से कबल जो अंबिया इकराम गुज़रे, अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए जिस तरह है कि कोढ़ के मर्ज़ों को मरीज़ जो थे आप दस्ते मुबारक फेरते तो शिफा हो जाती। तो किसी ने ये सवाल किया कि उनके लिए तो ये जो मौजज़ात हैं इनका ज़िक्र कुरान पाक में मौजूद है, आका अलैहिस्सलाम के लिए क्या मौजज़ा है? तो किसी दानिशमंद ने क्या खूब जवाब दिया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो अपना दस्ते कुदरत फेरते थे, दस्ते मुबारक फेरते थे तो शिफा हो जाती थी अपना दस्ते मुबारक। तो मेरे आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो ये कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शहर मदीना की मट्टी में भी शिफा है। सुभान अल्लाह। जो मदीना तैयबा की धूल है, मट्टी है, उसके अंदर भी शिफा है। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा देख के वो अरबी मुसलमान हो गया। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लामा साहब बड़े खूबसूरत अंदाज से माशाल्लाह, कितना प्यारा वाक़या, कितना प्यारा सरकार
سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معجزہ علامہ صاحب نے بیان فرمایا. ایک سوال اور ہے علامہ صاحب کہ شق القمر کا کوئی واقعہ اس طرح کا ہمارے ویورز نے سوال کیا، اس حوالے سے روشنی ڈالیں. جی علی بھائی، شق القمر کا جو واقعہ ہے، چاند کا دو ٹکڑا ہونا، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں، انہیں اختیار دیا، انہیں اختیار، پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں. تھوڑا آپ یہ سر میں پڑھ دیں گے تو ماشاءاللہ. جی جی بالکل. وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں. جی جی. وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، انہیں اختیار دیا گیا. وہ جو اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا. کفار مکہ نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ جو آقا علیہ السلام معجزہ جو آپ سے سرزد ہوتا تھا تو وہ یہ کہ جادوگر کہہ کر انکار کر دیتے تھے کہ یہ تو کوئی جادو ہے. تو پھر انہوں نے چاند کے دو ٹکڑے کرنے کا مطالبہ کیا، اور ابو جہل اور جتنے کفاران کے سردار تھے انہوں نے یہ طے کیا کہ اگر جادو ہے تو وہ زمین پر چل سکتا ہے، آسمان پر نہیں چل سکتا. تو میرے آقا کریم علیہ السلام سے جب انہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ایمان لیں گے. اب یہ ایمان کی بھی بہت بڑی حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اسے ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے. اور جس طرح ہم اگر دیکھیں تو حسب اور نسب سے عزت کا کوئی تعلق نہیں ہے. سرکار کی غلامی حضور کی محبت اور عشق سے تعلق ہے. جب مکہ فتح ہوا جو غالباً رمضان المبارک میں یہ واقعہ، تو حبشہ کا غلام حضرت بلال حبشی کعبے کی چھت پر ہیں، اور سرداران قریش بڑا بڑا بینک بیلنس پیسہ اور سرداری رکھنے والے نیچے کھڑے، اور حبشہ کا ایک غلام کعبے کی چھت پر ہے. تو یہ بتانا مقصود ہے کہ عزت کا جو تعلق ہوتا ہے وہ عشق مصطفیٰ سے ہوتا ہے، وہ حضور کی محبت سے ہوتا ہے. سرداران نیچے اور حبشہ کا ایک غلام، کیونکہ ان کی نسبت حضور سے ہو گئی اور سرکار کی محبت سے ان کا سینہ روشن ہو گیا. تو عزت کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے. تو میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا ہم. حضور نبی کریم علیہ السلام نے اشارہ فرمایا تو چاند دو ٹکڑے ہو گئے، اور واضح طور پر انہوں نے دیکھا کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف ہو گیا اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف ہو گیا. تو ایک بڑا پیارا اس میں یہ نقطہ نکلتا ہے کہ جنہوں نے مطالبہ کیا وہ تو ایمان نہ لائے، لیکن جو لوگ یہ تماشا دیکھنے کے لیے میدان میں جمع ہوئے ان میں کئی لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اچھا علامہ صاحب ایک اور ہے کہ انگلیوں کے کیسے پانی نکلا انگلیوں سے سفر میں؟ نبی کریم علیہ السلام سفر میں تھے تو صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کیا کہ حضور پانی ہمارے پاس ختم ہونے والا ہے اور تھوڑا سا پانی ہی موجود ہوگا غالباً. تو میرے آقا کریم علیہ السلام یہ مختلف دو روایتیں ہیں. ایک روایت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم لوگ کھڑے ہیں پہاڑ کے اس طرف اور تم پہاڑ کے اس طرف چلے جاؤ. تو وہاں ایک حبشی غلام مشکیزہ اٹھائے جا رہا ہے اور اسے کہو کہ تمہیں ہمارے آقا بلا رہے ہیں. اب حضور کی نظر سماعت کا بھی کیا کہنا کہ خود پہاڑ کے اس طرف کھڑے ہیں اور ملاحظہ پہاڑ کے اس طرف فرما رہے ہیں. کیا بات. میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلام گئے، صحابہ اکرام اور رضوان پہنچے تو اس حبشی غلام سے کہا کہ تمہیں ہمارے سردار بلا رہے ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ میں تو کسی سردار کو نہیں جانتا، اپنے آقا کے لیے پانی بھرنے گیا تو اور واپس جا رہا ہوں. تو صحابہ اکرام علیہ رضوان اسے لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کہاں سے آ رہے اور کہاں کا ارادہ ہے؟ تو کہا حضور پانی بھرنے کے لیے آیا تھا، اب بھر کے اپنے مالک کی طرف جا رہا ہوں. فرمایا تھوڑی دیر کے لیے مشکیزہ مجھے دو. میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس مشکیزے میں اپنا دست مبارک رکھا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری، یہاں تک کہ جانوروں نے مویشیوں نے پیا بھی اور آقا علیہ السلام کے صحابہ نے اپنے برتنوں میں جمع بھی کیا، لیکن وہ پانی مشکیزہ ویسے کا ویسا ہی بھرا ہوا تھا. اب جب مشکیزہ اسے واپس کیا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جانے لگے ہو؟ تو اب اس حبشی غلام نے کہا کہ حضور اب میں کہاں جاؤں؟
اب کہاں جاؤں. یعنی اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد اب میں کہاں جاؤں. میرے آقا کریم علیہ السلام وہ جسے قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. جو آفتاب فرما رہے ہیں، اور حضور کو رب جو آفتاب کہہ رہا ہے یہ وہ آفتاب ہیں کہ ایک تو آفتاب یہ ہے جو صبح طلوع ہوتا ہے اور شام غروب ہو جاتا ہے، مگر آقا علیہ السلام وہ آفتاب ہیں جن کی روشنی نہ کم ہوگی اور نہ کبھی ختم ہوگی. صبح قیامت تک اس روشنی کی شعاعیں جہاں جہاں پڑی ہیں اللہ رب العزت نے دین کے گوہر نایاب پیدا فرمائے. تو اذان موت علی بھائی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور السلام نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں یہ معجزہ دیکھ کے کہاں جاؤں. تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اس کے چہرے پر پھیرا تو اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہو گیا. اللہ اکبر، چاند کی طرح روشن ہو گیا اور وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے دامن سے لپٹا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. جزاک اللہ، ماشاءاللہ. وقت ہوا ہے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے. نور فاطمہ بلیسنگ ایک اہڑو اپارٹمنٹ کمپلیکس جہ میں اویں پہجو گھر بنائن چاہیو. فاطمہ گیلیکسی جی بر وقت بکنگ کا پوئے زہرا بلڈرز ای ڈیولپرز جو آسائشن سا بھرپور تجارتی ای رہائشی منصوبو. مین بائی پاس روڈ انک سٹی ای ٹویوٹا پوائنٹ موٹرز جے سنگم بائی برتھ کمرشل پلاٹ تے 220 فٹ کشادے روڈ سا لاگا پیل. کاروبار لائے کشادہ شو رومز دورے جدید جی سمورن سہولتن سا روشنی ل فل گلاس وال ڈرائنگ رومز. نور فاطمہ بلیسنگ انٹرنیشنل طرز تے ڈیزائن تھل 4 سائڈ کارنر اپارٹمنٹس بلڈنگ چین 5 ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स दिलकश एलिवेशन कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स स्टैंड बाय जनरेटर कवर्ड पार्किंग चिल्ड्रन प्ले एरिया जिम्नेजियम प्रोजेक्ट्स त केतरा ही ॾिठा हूंदा अवां हिते ख़ास आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज. For booking and details नूर फातिमा ब्लेसिंग ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स. फोन नंबर 0317 388 986 या 0317 388 987. फायजा ब्यूटी क्रीम को है आपकी खूबसूरती का ख्याल, इसलिए सोशल डिस्टेंस के इस वक्त में फायजा ब्यूटी क्रीम है आपके बहुत ही करीब. इस वीडियो पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपने मोबाइल पर उन करीबी फार्मेसीज के बारे में जानें जहां फायजा ब्यूटी क्रीम आपके लिए दस्तयाब है. तो अभी क्लिक करें और फायजा ब्यूटी क्रीम पिक करें. A product by Punya Brothers. कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें. हाथों को बार बार धोएं. चेहरे को छूने से गुरेज करें. इस्तेमाल शुदा चीजों को सैनिटाइज करें. बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें. तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज रहें. A public service message by Lasifa Bread.
एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर, बुलेवर्ड मॉल के साथ। Executive Gym, 1-4 swimming pool, spacious and comfortable rooms, great environment, The class you deserve. Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. पाकिस्तान में पहली दफा होटल इंडस्ट्री में सरमायाकारी का शानदार मौका। अब आप बन सकते हैं 4 स्टार होटल के मालिक। 40% आमदनी के हिस्सेदार बनिए। बिग ब्रांड्स की मौजूदगी से हासिल कीजिए गारंटेड रेंट। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई साथ में। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन, Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. बुकिंग और तफसीलात के लिए हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, फोन 022 341 3204 and 05। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं रमज़ान करीम की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन करम है रमज़ान हैदराबाद न्यूज़ से। मेज़बान साहिबज़ादा हाफिज़ मोहम्मद अली नक्शबंदी के साथ आप देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज नूर रमज़ान करीम में अल्लाह बरकत अता फरमाए। अल्लामा नबील अहमद अवान साहब मौजूद हैं। अल्लामा साहब बहुत प्यारे प्यारे सवालात और वाक़यात अता फरमाते। अल्लामा साहब एक सवाल है, हज़रत अब्बास की रिवायत से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन में जो झूले वाला वाक़या ज़रा वो इरशाद फरमाते। जी, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के चचा भी हैं, असदुल्लाह वसद रसूल सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला के बिरादर भी हैं। आपसे मेरे आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा पूछा कि चचा आपने ईमान लाने वक़्त कोई मौजज़ा तलब नहीं किया, क्योंकि उस ज़माने में ये था कि जो लोग ईमान ला रहे थे वो मौजज़े की तलब रखते थे और तलब करते थे, कोई ना कोई मौजज़ा देकर ईमान लाते थे। तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि आका अलैहिस्सलाम से, या रसूल अल्लाह मैं मौजज़ा किस तरह तलब कर सकता था कि मैंने बचपन में अपनी आँखों से मौजज़ा देखा है। तो हुज़ूर ने फरमाया वो क्या? फरमाया आका जब आप झूले में थे तो मैंने देखा कि आप झूले के अंदर लेटे हुए हैं और आपकी नन्ही नन्ही उंगलियां जहां घूम रही हैं आसमान पर चांद भी उधर ही घूम रहा है। और आका आप अगर दाएं करते हैं तो चांद दाएं हो जाता है, आपकी उंगली बाएं होती है चांद बाएं हो जाता है, आप ऊपर करते हैं तो उंगली तो चांद ऊपर हो जाता है, और आका जब आपकी उंगली नीचे हो तो तशरीफ़ लाती तो चांद भी नीचे हो। बस मैं समझ गया था कि इतनी अजीम शख्सियत, और जब आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो फिर मुझे किसी और मौजज़े की ज़रूरत नहीं थी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अच्छा अल्लामा साहब को मेराज की रात हज़रत बिलाल के कदमों की आहट क्या? जी, ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से तशरीफ़ लाए तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि मौज़िन रसूल हैं, आपसे फरमाया कि बिलाल कौन सा अमल करते हो कि तुम्हारे चलने की आवाज़, कदमों की आहट मैंने जन्नत में सुनी है। जन्नत में सुनी है, सही। तो अब इससे ये भी मालूम हुआ कि इतनी अज़मत और शान वाले हैं हमारे आका कि ग़ुलाम ज़मीन पर चल रहा है और समात आप जन्नत में फरमा रहे हैं। ठीक है। और दूसरी बात इससे ये सामने आती है कि कदमों की आहट ही सुनी थी ना, तो आका अलैहिस्सलाम ये भी कह सकते थे कि किसी और की आहट, मगर आहट को सुना, और ये भी आका जानते हैं कि जो चल रही है, जिनके कदमों की आहट है वो मेरे बिलाल के कदमों की आहट है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि आका और तो कोई अमल नहीं करता, बस जिस वक्त बेवुज़ू होता हूँ तो फ़ौरन वुज़ू कर लेता हूँ, जिस वक्त बेवुज़ू होता हूँ तो फ़ौरन वुज़ू कर लेता। तो मैं अपने जो नाज़रीन देख रहे हैं इस वक्त, हमें सुन रहे हैं, इस प्रोग्राम में शरीक हैं, उनसे ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि वुज़ू की इस्लाम में कितनी अहमियत है और कितना तकवा और परहेज़गारी है कि जब इंसान बेवुज़ू होता है और दोबारा फ़ौरन वुज़ू कर लेता है तो उसकी कितनी बरकतें। जो वुज़ू के साथ सोता है तो गोया वो इबादत में रात बसर कर रहा है। तो हज़रत बिलाल ने फरमाया कि आका जिस तरह मैं बेवुज़ू होता हूँ तो फ़ौरन वुज़ू कर लेता हूँ। अच्छा, ये हालत नमाज में हाथ बढ़ाना और जन्नत में अंगूर के गोशे तक पहुँचना, इसके बारे में सवाल है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ा रहे थे और दौरान नमाज आका अलैहिस्सलाम ने कदम आगे बढ़ाया और अपने दस्त मुबारक को फ़िज़ा में बुलंद फरमाया।
تو واپس قدم پیچھے کیا اور ہاتھ نیچے فرما دیا. تو جب نماز ختم ہوئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ دوران نماز آپ نے قدم بڑھایا اور ہاتھ بلند کیا. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نماز میں تھے اور میری نظر جنت میں پڑ گئی. سبحان اللہ. تو میں نے وہاں انگور کا گوشہ دیکھا اور میں نے اسے جب توڑنا چاہا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو پھر میں رک گیا، اور اگر میں اسے توڑ دیتا اور لا کے تمہیں دے دیتا تو قیامت تک تم کھاتے رہتے، وہ ختم نہ ہوتا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ اسی ایک روایت کی پیش نظر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کھجور کا جلدان تھا جسے کہتے ہیں، جس کے اندر کھجوریں رکھی جاتی ہیں. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اور اس میں سے کھجور لے کے آپ نے تناول فرمائی. تو فرمایا ابو ہریرہ اسے کھولنا مت اور اس کے اندر سے نکال کے کھاتے رہنا. علی بھائی، نبی کریم علیہ السلام نے ظاہری پردہ فرمایا، آپ اس کے اندر سے کھجوریں لے کے تناول کرتے رہے. حضرت ابو بکر صدیق خلافت پہ جلوہ فرما ہو گئے. آپ کا دورہ خلافت گزرا، آپ فرماتے ہیں میں وہیں سے لے کے کھاتا رہا یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہو گئے خلافت مسند پر، تو میں ان کے دور میں بھی کھاتا رہا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک بھی میں اسے تناول کرتا رہا، اور یہاں تک کہ وہ مجھ سے ایک دن الٹ گیا اور اس میں جو کھجوریں تھیں وہ گر گئیں، اس طرح وہ خالی ہو گئے. یعنی میں خلفاء کی جو خلافتوں کے اندر بھی میں اس سے کھاتا رہا مگر کھجوریں ختم نہ ہوں. جس طرح ایک اور روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو بکری کا دست پسند تھا، سرکار بہت پسند فرماتے تھے. تو ایک واقعہ ہے کہ حضرت غالباً انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے خادم خاص بھی تھے، تو کسی نے بکری جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پکی ہوئی پیش کی. تو حضور علیہ السلام فرمایا کہ دست دو. تو آپ نے ایک نکال کے غلام نے آقا کی بارگاہ میں پیش، حضور نے فرمایا دست دو، تو انہوں نے دوسرا نکال کے پیش کر دیا. اب سرکار نے فرمایا دست دو، تو غلام عرض کرنے لگے کہ حضور دست تو بکری کے دو ہی ہوتے ہیں. فرمایا تم بولتے نا، میں مانگتا رہتا، تم دیتے رہتے، ختم نہ ہوتا. سبحان اللہ. مانگنے والا کون ہے؟ ماشاء اللہ. وہ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا علامہ صاحب ایک سوال ہو رہا ہے، اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے ذرا کچھ اور. اللہ رب العزت نے محبوب کریم علیہ السلام کو بے شمار اختیار دی. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ دنیا کے اندر انسان کی دوستی اگر کسی MNA یا MP سے ہو جائے یا کسی وزیر سے ہو جائے، اسمبلی کے کسی ممبر سے ہو جائے، تو دیکھنے سننے والا اس سے تھوڑا سا کتراتا ہے اور اس کی رسپیکٹ بھی کرتا ہے، اس لیے کہ یار اس کا تعلق اور اس کی دوستی فلاں شخص سے ہے. اور فلاں شخص جو اس عہدے پر فائز ہوتا ہے تو وہ اپنے دوست کو بھی کچھ نہ کچھ اختیارات دے دیتا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں ایک عام سے وزیروں کی اور مطلب مشیر جو بھی ہیں، ان کے توسف اور دوستی سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان کو کچھ نہ کچھ دنیاوی اختیارات مل جاتے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی وہ ذات ہے جو اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ رب العزت نے انہیں اپنا محبوب بنایا ہے. تو جو رب دشمن کو اتنا عطا کر رہا ہے، جو شیطان ساری انسانیت کا، سارے اسلام کا، رب کا دشمن ہے، اسے یہ اختیار دیا کہ وہ انسان کے جسم میں گھس سکتا ہے اور وہ حرکتیں کروا سکتا ہے. اور انسان سے اگر ہم کسی سے پوچھیں کہ بھائی تم نے جھوٹ کیوں بولا، شراب کیوں کی، چوری کو، یار مجھ سے شیطان نے کروا دیا. اکثر بعض لوگ یہ کہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یار جب شیطان اللہ اور مسلمانوں کا بڑا دشمن ہے تو رب نے اسے کتنا اختیار دیا کہ وہ بندے سے کچھ نہ کچھ کروا دیتا ہے. تو جس کو دشمن کو جو رب اتنا دے رہا ہے وہ اپنے محبوب کو کتنا اختیار دے دو. تو کسی نے کیا خوب ہی کہا کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نوہر القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. کیا بات ہے. اچھا علامہ صاحب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری حقیقت صرف رب جانتا ہے. جی، حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میری حقیقت صرف میرا رب ہی جانتا ہے. یعنی ساری کائنات کے اندر، تمام عالم اسلام کے اندر جو بشریت کے لحاظ سے سب سے افضل ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے، جو افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق حضرت امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو آقا علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ابو بکر تم میں کون ہے میری مثل، یعنی کون ہے میری مثل. اور حضور نے فرمایا کہ میری حقیقت کو میرا رب جانتا ہے. یعنی بات یہاں سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ساری کائنات میں سرکار جیسا کوئی نہیں.
حضور جیسا کوئی نہیں ہے اور نہ کوئی سرکار جیسا ہو سکتا ہے، کیونکہ کسی نے کیا خوب ہی کہا ہے کہ جس پیمانے میں رب نے مصطفیٰ کو بنایا تھا، حضور کو بنانے کے بعد اس پیمانے کو توڑ ڈالا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ وقت کو ایک وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد، دیکھتے رہیں کرم ہے رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ۔ ہائی اسپیڈ ہر پل چلے، ایک قدم آگے۔ نور فاطمہ بلیسنگ ایک اہڑو اپارٹمنٹ کمپلیکس جہمیں ابھی پہجو گھر بنائن چاہیو، فاطمہ گیلیکسی جی بروقت بکنگ کا پوئے زہرا بلڈرز ای ڈیولپرز جو آسائشن سا بھرپور تجارتی ای رہائشی منصوبو، مین بائی پاس روڈ، انک سٹی ای ٹویوٹا پوائنٹ موٹرز جے سنگم بائی برتھ کمرشل پلاٹ تے 220 فٹ کشادے روڈ سا لاگا پیل کاروبار لائے کشادہ شو رومز، دور جدید جی سمورن سہولتن سا روشنی لے فل گلاس وال ڈرائنگ رومز۔ نور فاطمہ بلیسنگ انٹرنیشنل طرز تے ڈیزائن تھل 4 سائڈ کارنر اپارٹمنٹس بلڈنگ، چین پنجن اے 6 کمرن جا پر آسائش اپارٹمنٹس، دلکش ایلیویشن، کشادی ریسپشن لابی اے ویٹنگ ایریا، بعدد ہائی اسپیڈ لفٹس، سٹینڈ بائی جنریٹر، کورڈ پارکنگ، چلڈرن پلے ایریا، جمنیزیم، پروجیکٹس تک کیترا ہی ڈٹھا ہوں دا وہاں ہتے خاص ہے زہرا بلڈرز جو اعتماد۔ نور فاطمہ بلیسنگ تجربے، جدت اے خوبصورت یہ جو حسین امتزاج۔ بکنگ اینڈ ڈیٹیلز نور فاطمہ بلیسنگ زہرا بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، فون نمبر 0317 388 986 یا 0317 388 987۔ فائزہ بیوٹی کریم کو ہے آپ کی خوبصورتی کا خیال، اس لیے سوشل ڈسٹنس کے اس وقت میں فائزہ بیوٹی کریم ہے آپ کے بہت ہی قریب۔ اس ویڈیو پر دیے گئے لنک پر کلک کریں، ہماری ویب سائٹ پر جائیں اور اپنے موبائل پر ان قریبی فارمیسیز کے بارے میں جانیں جہاں فائزہ بیوٹی کریم آپ کے لیے دستیاب ہے۔ تو ابھی کلک کریں اور فائزہ بیوٹی کریم پک کریں۔ A product by Punya Brothers. کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ماسک کا استعمال لازمی کریں، ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، چہرے کو چھونے سے گریز کریں، استعمال شدہ چیزوں کو سینیٹائز کریں، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، تمام احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور محفوظ رہیں۔ A public service message by Lasifa Bread. ایمرلڈ ہوٹل اینڈ مال حیدرآباد، مین آٹوبان روڈ پر بولیورڈ مال کے ساتھ۔ Executive Gym. Wonderful swimming pool. Spacious and comfortable rooms. Great environment. The class you deserve. Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. پاکستان میں پہلی دفعہ ہوٹل انڈسٹری میں سرمایہ کاری کا شاندار موقع۔ اب آپ بن سکتے ہیں 4 اسٹار ہوٹل کے مالک، 40% آمدنی کے حصے دار بنیے، بگ برانڈز کی موجودگی سے حاصل کیجئے گارنٹیڈ رینٹ، بکنگ صرف 3 لاکھ سے، بقیہ ادائیگی آسان 12 سہمائی اقساط میں۔ آپ پروجیکٹ آف TZ کنسٹرکشن،
Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. बुकिंग और तफसीलात के लिए हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, फोन 022-341-3204 and 05. वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं रमज़ान करीम की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन करम है रमज़ान में। आपका मेज़बान साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद लक्ष्मदी हाज़िर खिदमत। मेहमान अल्लामा नबील अहमद अवान साहब मौजूद हैं। अल्लामा साहब से भी इंशाअल्लाह सवालात का सिलसिला जारी था, बहुत अच्छी गुफ्तगू करी। अच्छा, अब इंशाअल्लाह नाज़ शरीफ का नज़ारा पेश करते हैं कि मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया। आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया, आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। और हाथ में तलवार लेकर आए जब हज़रत उमर, हाथ में तलवार लेकर आए जब हज़रत उमर, हाथ में तलवार लेकर आए जब हज़रत उमर, आ मेरे दामन में आ जा कह दिया तो हो गया, आ मेरे दामन में आ जा कह दिया तो हो गया। और मस्जिद नबवी में घर से आपके मिंबर तलक, मस्जिद नबवी में घर से आपके मिंबर तलक, मस्जिद नबवी में घर से आपके मिंबर तलक, आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया, आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो। और मुस्तफा से के खुदा को प्यार इतना देखिए, मुस्तफा से है खुदा को प्यार कितना देखिए। खाने काबा को क़िबला कह दिया तो हो गया, खाने काबा को क़िबला कह दिया तो हो गया, मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। अल्लामा साहब, उम्मत के नाम कोई पैगाम, सरकार की उम्मत के नाम कोई पैगाम? जी, आज हैदराबाद न्यूज़ के तवस्सुत से जो हाज़िरी का शर्फ़ हासिल हुआ और जहाँ जहाँ नाज़रीन इस प्रोग्राम को समाअत कर रहे हैं, यकीनन रमज़ान मुबारक का महीना जो है वो हमारे दरमियान मौजूद हैं और इसमें चूँकि नेकियों का अजर बढ़ा दिया जाता है, बेशक नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर कर दिया जाता है। तो रमज़ान में तो ये जहन बनता है, नेकियां करते हैं हम लोग और मसाजिद की तरफ रुख करते हैं, लेकिन जब रमज़ान का माह मुक़द्दस ख़त्म हो जाता है तो नहायत अफसोस के साथ कि हमारी एक तादाद है जो मसाजिद से दूर हो जाती है। तो आज इस हैदराबाद न्यूज़ चैनल के प्लेटफार्म से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि नमाज हम पर सारी ज़िंदगी फ़र्ज़ है, दिन में 5 मरतबा, और मसाजिदें हमारे किले हैं, हमने इन्हें आबाद करना है। और मस्जिद लाइटों से, फ़ानूसों से नहीं, अल्लाह का घर जो है वो नमाजियों से आबाद होता है। तो ये नेकियां जो क़यामत के दिन आका अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स हाज़िर होगा तो उसकी पहाड़ों जितनी नेकियां होंगी, तो वो अर्ज़ करेगा कि ये नेकियां कहाँ से आईं, तो उसे ये बताया जाएगा कि ये वो नेकियां हैं जिसे तू छोटा मोटा समझ के कर देता था और तुझे याद ही नहीं। तो अगर इस्लाम वो दीन और वो मज़हब है कि रास्ते से अगर हम कांटा भी हटा दें तो इस पर भी हमें अजर और सवाब मिलता है। तो मेरे
پیارے اور محترم بزرگوں، ساتھیوں، سننے والے اور گھروں میں جس طرح ہمیں سماعت کیا جا رہا ہے، تو یہی پیغام ہے کہ رمضان کے بعد بھی ان عبادات کو جاری رکھیں، اللہ رب العزت کو راضی کریں اور اس کا شکر ادا کریں، اور یہ اس بات پہ جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں یہ ماہ مقدس نصیب کیا، اور دعا کریں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں بھی ہمیں نصیب ہو، اور ہم ان بدبختوں میں سے نہ ہوں جو رمضان کا مہینہ تو پا لیں مگر اپنی مغفرت نہ کرا سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے جو ماہ رمضان کو بھی پائیں اور اپنی مغفرت بھی کروا دیں۔ جزاک اللہ۔ اب دعا فرما دیجیے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الہ العالمین ہماری اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہم آمین۔ جو بھول جو غلطی کوتاہی اپنی رحمت سے معاف عطا اللہم فرما۔ آمین۔ الہ العالمین اس کاروان کو مزید ترقی اور عروج عطا فرما۔ حیدرآباد نیوز چینل کے جتنے بھی الہ العالمین ویورز ہیں جو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یا اللہ ان سب کو بھی اس کی برکتیں عطا فرما۔ اس ماہ مقدس کو ہمارے لیے آسان عطا فرما، اس میں خوب خوب نیکیاں کرنے، عبادات اور ریاضات کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص الہ العالمین اس حیدرآباد نیوز چینل کے جتنے بھی انتظامیہ ہیں، جو بھی ہیں، یا اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ اس کام دین کی خدمت پر انہیں بہترین اجر عطا فرما، ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین ہمارے محمد علی بھائی جو علماء، ائمہ اور ثناخان حضرات کو اس عوام تک پہنچاتے ہیں، یا اللہ جو ذریعہ بنتے ہیں، اللہ انہیں بھی دین و دنیا کی برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، وطن عزیز ملک پاکستان کی خیر فرما، سلامتی عطا فرما۔ افواج پاکستان اور جتنے ادارے یا اللہ العالمین اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، سب کو برکتیں عطا فرما۔ جن ماؤں کے بچے شہید ہو گئے، یا اللہ ان ماؤں کو صبر جمیل عطا فرما، اور ان شہداء کے خون کو الہ العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت شکریہ حضرت آپ کا تشریف لائے، جزاکم اللہ خیر عطا فرمائے۔ ناظرین انشاءاللہ آج 9 رمضان کریم کی ٹرانسمیشن مکمل ہوئی ہے۔ کرم ہے رمضان میں آپ نے مہربان صاحبزادہ حافظ محمد نقشبندی کو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اور بہت ساری اپنا التجاؤں کے ساتھ، بہت سے دعا بہت کے ساتھ اجازت دیجیے، اور آپ بھی افطار کے لیے دسترخوان سجائیں، ہم بھی۔ اللہ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔